میں آج سے 11 سال پہلے بیلجیم سے ہالینڈ جا رہا تھا۔ راستے میں ڈیلفٹ نام کا خوبصورت ٹاؤن آیا۔ ہم 2 لوگ تھے۔ دوپہر کے وقت ہم وہاں رک گئے۔ فضا میں نومبر کی خنکی تھی۔ دھوپ اچھی لگ رہی تھی۔ ٹاؤن ہال کے گرد پتھر کی پرانی تنگ گلیاں تھیں اور ان میں چھوٹے چھوٹے ریسٹوران تھے۔ ہمارا خیال تھا کہ ٹاؤن میں رونق ہوگی، لیکن اس دن وہاں ہو کا عالم تھا۔ گلیاں، بازار، ریسٹوران اور شاپنگ سینٹر، پورا قصبہ سنسان اور بے رونق تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ شہر کی کل آبادی کسی آفت کا شکار ہو گئی ہے یا پھر ایمرجنسی میں نقل مکانی کر گئی ہے۔ ہم حیرت سے شہر کے در و دیوار پر نظریں پھیرتے رہے، لیکن وہاں کیا ہوا ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ہم جیسے تیسے سیاحتی معلومات کے دفتر پہنچے۔ وہاں ایک خارش زدہ بوڑھا بیٹھا تھا۔ ہم نے اسے سلام کیا۔ اس نے بیزاری سے ہماری طرف دیکھا اور پوچھا، ہاں کیا ہے؟ ہم نے اسے پوچھا کہ شہر کو کیا ہوا؟ لوگ نظر نہیں آ رہے۔ اس نے غور سے ہماری طرف دیکھا اور زور سے کہا، نکسن، اور اپنا سر چھاتی پر گرا کر آنکھیں موند لیں۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، بوڑھے کی طرف مڑے اور اسے پوچھا کہ نکسن کیا ہے؟ بوڑھے نے سنی انسنی کر دی اور اسی طرح سر نہوڑے بیٹھا رہا۔ ہم نے 2-3 مرتبہ کوشش کی لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ ہم نے بابے پر لعنت بھیجی اور دفتر سے باہر نکل گئی۔ پبلک ٹرانسپورٹ بند تھی، ٹیکسیاں اور ذاتی کاریں تک نہیں چل رہی تھیں، دکانیں بھی کلوزڈ تھیں اور گھروں کے دروازے بھی بند تھے۔ گلیوں اور بازاروں میں ہوم لیس شرابی اور چرسی تک نظر نہیں آ رہے تھے۔ ہمارے لیے یہ صورتحال حیران کن تھی۔ ہمیں وہ شہر ہیروشیما دکھائی دے رہا تھا، لہٰذا ہم مایوس ہو کر دی ہینگ کی طرف نکل گئے۔ راستے میں رونق تھی۔ ہم سڑک کے کنارے ایک ریسٹوران میں رکے اور ویٹر کو ڈیفلٹ کی صورتحال بتا کر پوچھا کہ نکسن کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ وہ مسکرایا۔ اس نے کان کے نیچے مکہ رکھ کر علامہ اقبال جیسا پوز بنایا اور بتایا، ڈو نتھنگ۔ ہماری حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس نے انگلی سے 1 منٹ کا اشارہ کیا، اندر گیا اور اپنی خاتون مینیجر کو لے آیا۔ ہمارا مینیجر کے ساتھ سودا ہوا۔ وہ ہمیں نکسن کے بارے میں بتائے گی اور ہم اس کی کافی کا بل ادا کریں گے۔ خاتون ہمارے سامنے بیٹھی اور اس نے بتانا شروع کیا کہ ڈچ زبان میں نکسن کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ نہ کرنا۔ ہمارے ملک میں پرانی روایت چلی آ رہی ہے کہ جب ہم جسمانی، ذہنی اور روحانی طور پر تھک جاتے ہیں تو ہم پورے دن کے لیے نکسن پر چلے جاتے ہیں۔ ہم اس دن کچھ نہیں کرتے، دانت، منہ اور بال تک صاف نہیں کرتے، کھانا نہیں پکاتے، بازار نہیں جاتے، دفتر یا کام کی جگہ نہیں جاتے، واک اور سپورٹس تک نہیں کرتے، ٹیلی ویژن اور ریڈیو تک نہیں سنتے، فون کو ہاتھ نہیں لگاتے، کتاب نہیں پڑھتے، گھڑی کی طرف نہیں دیکھتے اور اپنے کتے اور بلی کی کیئر بھی نہیں کرتے، حتیٰ کہ کمروں کے پردے بھی نہیں ہٹاتے۔ ہم بس سارا دن سانڈھا موٹی گائے بن کر لیٹے رہتے ہیں۔ تھک جاتے ہیں تو ہم ایک جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ جا کر لیٹ جاتے ہیں، دھوپ میں پڑے رہتے ہیں، چھت پر سیدھے ہو جاتے ہیں یا پھر سارا دن بالکونی میں بیٹھ کر اونگتے رہتے ہیں۔ کھانا بھی آرڈر نہیں کرتے، کچن میں جو کچھ پڑا ہو وہ کھا لیتے ہیں اور بعض اوقات 1 دن کے لیے کھانا پینا بھی ترک کر دیتے ہیں۔ تنکا بھی دورہ نہیں کرتے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ ہم نے حیرت سے پوچھا، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ وہ ہنس کر بولی کہ ہماری بیٹریاں چارج ہو جاتی ہیں۔ ہم خاموشی سے سنتے رہے۔ خاتون بولی، ہمیں آج کے مشینی دور نے غیر ضروری طور پر مصروف کر دیا ہے۔ ہم ہر وقت بیزی رہتے ہیں۔ معاشی دوڑ ایک خوفناک دوڑ ہے۔ یہ ہمارے اعصاب، ہماری زندگی کو کھا ہی رہی ہے، لیکن ہم اس کے علاوہ بھی خود کو بلا وجہ تھکاتے جا رہے ہیں۔ ہمارے سماجی سائنسدانوں نے اندازہ لگایا کہ ہم انسان روزانہ اوسطاً 10,000 حرکتیں کرتے ہیں۔ صبح پلکیں ہلانے سے لے کر رات بیڈ پر لیٹ کر کمبل کھینچنے تک ہم 19 گھنٹے مصروف رہتے ہیں، جبکہ قدرت نے ہمیں زیادہ سے زیادہ 3,000 حرکتوں کے لیے بنایا ہے۔ ہم انسان بنیادی طور پر دنیا کے سست ترین جاندار ہیں۔ انسان کے بچے کو چلنے پھرنے، کھانے پینے اور بولنے چالنے کا طریقہ سیکھنے میں 2.5 سال لگ جاتے ہیں، جبکہ باقی تمام جانداروں کے بچے پیدائش کے 1-2 دن بعد خود کو سنبھال لیتے ہیں۔ کتے کا بچہ 1 ماہ میں انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے۔ یہ اپنا کھانا بھی تلاش کر لیتا ہے اور خود کو گاڑی کے ٹائروں سے بھی بچا لیتا ہے، جبکہ ہم انسانوں کے بچے اپنے ماحول کو سمجھنے کے لیے 2.5 سال لگا دیتے ہیں۔
ہم بنیادی طور پر سست مخلوق ہیں، لہٰذا زیادہ ایکٹیویٹی ہمیں تھکا دیتی ہے اور ہم بور ہو جاتے ہیں۔ ہمارے سماجی سائنسدانوں نے ہمیں بتایا کہ جانور جب بور ہوتے ہیں یا تھک جاتے ہیں تو یہ سوتے نہیں ہیں، یہ بس کسی کونے میں بیٹھ کر جگالی کرتے رہتے ہیں، یہ کچھ نہیں کرتے، یہ نکسن کرتے ہیں۔ چنانچہ انسانوں کو بھی بوریت اور تھکاوٹ کے بعد نکسن کرنا چاہیے، اور ہم یہ کرتے ہیں۔ ہم نکسن کے دن سارا دن کچھ نہیں کرتے، خاموشی سے پڑے رہتے ہیں۔ وہ خاموش ہو گئی۔ میرے ساتھی نے اس سے پوچھا، کیا یہ کوئی نیا تصور ہے؟ اس نے ہنس کر جواب دیا، ہرگز نہیں، یہ ہزاروں بلکہ لاکھوں سال پرانا طریقہ کار ہے۔ آپ یاد کریں کہ آپ کے بزرگ فصلیں کاٹنے کے بعد کیا کرتے تھے؟ کیا وہ 2-2 3-3 دن لیٹے نہیں رہتے تھے؟ اور کیا لوگ سفر سے واپسی کے بعد 2-3 دن کے لیے کمرے میں محصور نہیں ہو جاتے تھے؟ ہم ولندیزی جب صرف جہاز ران تھے تو ہمارے بزرگ لمبے سمندری سفروں سے واپسی کے بعد ہفتہ ہفتہ تک نکسن میں رہتے تھے۔ یہ لان، باغ یا چھت پر لیٹے رہتے تھے، اور جب اچھی طرح بحال ہو جاتے تھے تو پھر کام شروع کر دیتے تھے۔ ہماری زندگی میں پھر مشینی دور آ گیا، صنعتیں لگیں اور انسان مصروف ہوتا چلا گیا۔ آج ہم اگر کچھ نہ کر رہے ہوں تو بھی ہم 10,000 کام کرتے ہیں۔ آپ کسی دن صبح اٹھ کر اپنے کام گننا شروع کر دیں، آپ رات تک اپنی مصروفیات دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ ہم لوگ بدقسمتی سے معاشی ریس کے شکار شخص کو مصروف سمجھتے ہیں۔ ہم اسے مصروف کہتے ہیں جو صبح 9 بجے سے 5 بجے تک دفتر، فیکٹری یا دکان میں جخ مارتا ہے، جبکہ حقیقت میں ہم آج کے تمام انسان یکساں مصروف ہیں۔ کیا بس کے پیچھے بھاگنا مصروفیت نہیں؟ کیا پردے ہٹانا، واش روم صاف کرنا، کھڑکیاں دھونا، پودوں کو پانی دینا، کتے کو ٹہلانا، واک کرنا، کھانا بنانا، جوتے صاف کرنا، کپڑے دھوپ میں ڈالنا یا شاپنگ کرنا مصروفیت نہیں؟ یہ بھی کام ہے، اور انسان ان سے بھی تھکتا ہے۔ یہ بھی انسان کو بور اور بیزار کرتے ہیں۔ لہٰذا پھر انسان کو خود کو ٹھیک رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اسے نکسن یا ڈو نتھنگ کرنا چاہیے۔ آپ سانڈ کی طرح کچھ نہ کریں، بس چپ چاپ آنکھیں موند کر لیٹے رہیں۔ یہ کیفیت انسانی زندگی میں آکسیجن جتنی اہم ہے۔ یہ ہمیں اپنے پاؤں پر دوبارہ کھڑا کر دیتی ہے۔ وہ دوبارہ خاموش ہو گئی۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا آپ لوگ نکسن اجتماعی طور پر کرتے ہیں؟ وہ ہنس کر بولی، ہم شروع میں انفرادی طور پر نکسن کرتے تھے۔ ہم میں سے جو بھی شخص بور ہو جاتا تھا وہ ایک آدھ دن کے لیے نکسن پر چلا جاتا تھا۔ ہمیں جب اس کی خوبیاں معلوم ہوئیں تو ملک میں گروپس کی شکل میں نکسن ہونے لگا، خاندان بھی کرنے لگے، اور اب یہ چھوٹے ٹاؤنز کی روایت بھی بنتا جا رہا ہے۔ بالخصوص صنعتی شہروں یا پھر سیاحتی ٹاؤنز کی میونسپل کمیٹیاں پورے شہر کے لیے نکسن اناؤنس کر دیتی ہیں، اور اس دن پورا شہر باہر نہیں نکلتا۔ اس سے ماحولیاتی آلودگی بھی کنٹرول ہوتی ہے اور لوگوں کا سٹریس لیول بھی نیچے آ جاتا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا یہ پورے ہالینڈ میں ہوتا ہے؟ اس کا جواب تھا، نہیں، ابھی بڑے شہر نکسن کی طرف نہیں آئے۔ یہ تحریک سر دست چھوٹے قصبوں اور دیہات تک محدود ہے، مگر سماجی سائنسدانوں کا خیال ہے کہ وہ دن دور نہیں جب پوری دنیا میں نکسن ہوگا۔ یورپ میں ٹریفک فری یا کار لیس ڈیز منائے جاتے ہیں۔ اس دن کوئی گاڑی سڑک پر نہیں آتی، اس سے پالوشن بھی نیچے آ جاتا ہے اور عوام کے اعصاب بھی سکون میں چلے جاتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ بالکل اسی طرح لوگوں کو جوں جوں نکسن کے فوائد کا علم ہوگا، یہ روایت پوری دنیا میں شروع ہو جائے گی۔ میں یہ واقعہ بھول گیا تھا، لیکن کل جب میں اٹھا تو زندگی میں پہلی بار کچھ نہ کرنے کا دل چاہا، اور میں نے سارا دن لیٹ کر گزار دیا۔ آپ یقین کریں، یہ تجربہ زندگی کے تمام تجربات سے زیادہ شاندار تھا۔ لہٰذا آپ بھی زندگی میں کبھی کبھی کچھ نہ کیا کریں۔ یہ کچھ نہ کرنا آپ کو سب کچھ کرنے کے لیے توانائی دے گا، لیکن آپ یہ یاد رکھیں، نکسن ضروری ہے، مگر کبھی کبھی۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں،
تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔